بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہماری کوئی ریلیٹو خاتون تھی حج پہ، تو میرا بھی سفر تھا، ہمارے ساتھ تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہیں، تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے۔ ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہی مفتی صاحب جا رہے ہیں، وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں، جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں، تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا، اور نیوٹرل ہو کے یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے، زہر لگتا ہے۔ سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے، شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے، یہ ان کا پورا تبصرہ یہ، شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے۔ میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے، اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو، آرڈر دے کے خراب کرواؤ، کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے، ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ، پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی یہ شادی نہیں کرے گا، اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں، اس کی پرانی گرل فرینڈز اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے، ستار سے اصل کون۔ آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ پکڑا جائے گا، پھر وہ جو بدگمانیاں پھر آپ روگی ساری زندگی۔ تو میں نے تو اس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دیں کہ ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم، یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھائی سمجھ رہی ہو، اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی۔ ان کو کہتے ہیں ابھی کیا اسے ابھی کماتا کہاں ہے، ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، ابھی سے بیکار بچکانا باتیں۔ آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی، اللہ پہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے، مالدار کوئی عالم ہے، لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس، بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں۔ تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے، تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا، اس کی شادی کرا رہا ہوں۔ تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا، میٹرک کیا اس نے، آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور بیگم بھی 2 ہیں، 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، ابھی اس کی بھی کرا دو گے۔ کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہے وہ، تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے۔ میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا، پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت، جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں، وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی۔ ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے انہوں نے بھی، ایجوکیشن، اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، دادا باپ ماں بہن، ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی، برباد ہو جائے گا یہ، ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے، صرف پٹھان کی بات نہیں ہے، بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے، وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں، اصل کی قوم کی بات نہیں، اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی۔ اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں، رہتے کراچی میں ہی ہیں، رہتے کہاں ہیں، ماحول کراچی کا ہی، لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے، اگلی نسل خراب ہوگی ان کی، اللہ بچائے۔ تو ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں، ایک جگہ دیکھ لیا، اچھا خاندان مل گیا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے، انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے، کو ایجوکیشن ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو، میں شادی کرا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی، آئی بات سامنے، بہو کیا کرے گی، 2 روٹی پک جائے گی، اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا تو چل لیں گے، اور کیا ہے اس میں۔ تو میں نے بڑی شاباش دی۔ یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا، ان مولویوں کیا تو روٹی ہے، باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ آدمی کانپنے لگتا ہے، بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے، ایسے بنائیں گے
تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے تو بچے 35 40 سال کے, دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے, اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں, عقل داڑیں نکل آتی ہیں, وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں, پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. ابا غریب تھے, 8 بچے, پڑھ بھی لیے, اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ. انگلش فرفر بولتے ہیں, بینکنگ میں مہارت ہے, عالم بھی ہے, دین دنیا دونوں. ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں, بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. اور جب بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی, تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا, تو پالے گا کس وقت اس کو؟ بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی بکری بچہ دے, کسی چرواہے کی بکری, وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا, یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا, اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے. تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے, لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے, یہ بڑا ہو کے بکے گا, کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا. تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے, بازار میں بکتا نہیں ہے, لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہے. اب دیکھو 17 سال کے جس لونڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں, وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دینا چاہ رہا بچے کو میں, وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں, مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہے ہیں. ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ 17 سالہ, وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں, وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے, اس سے شادی ہوگی نا اس کی, وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں, تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی, وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا, بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ, کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. بچی بالغ ہوگی, اس کی بھی ہو گئی, اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے, اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی, سمجھ رہے؟ تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی, یہاں پیدا کی تھی نا, وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. E=mc² کا سنا ہے نا یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ, کہ جو ریلیکسیشن تھی ٹینشن. تو جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے, ٹینشن اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی, وہ بڑھے گی ان فیوچر. وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے میرے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منع بھیجو, خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان الہدیہ قل ان الہدی ھدی اللہ. قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے؟ اللہ کی اصل ہے. تو ان کے یہاں تو ہو رہا ہے, ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت, اب لیکن پشاور والے بھی خراب ہو رہے ہیں اب. یہ سب ایجوکیشن ایکچولی ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, فلمیں دیکھ دیکھ کے, کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے, مفتی صاحب نے تو روٹی کے 2 روٹی زیادہ. ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل کیا ہیں, بت بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. بچہ پیدا ہوگا, کل ہوگا کہاں؟ تم لوگ کے تو 50 سال میں 2 ہوتے ہیں, تو ہوگا ہی نہیں. ایک آدھ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہے, ہو کچھ بھی نہیں رہا. خرچے اس کے کیا ہیں بولو؟ بہت زیادہ ہیں, ہو نہیں رہے ہیں. اولاد کی ایکچولی ذمہ داریاں ہوتی, کتنی اولاد ہے آپ کی, 2 بچے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یار؟ اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے, کھیل کود کی ذمہ داری, اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے, اسکول کا ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں زیادہ, ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں, تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں. آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچکے ڈاکو, تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے, مالداروں کے بھی ہوں گے. اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے. یقین نہ ہو میرے ساتھ
ان علاقوں میں جاؤ, ان کا خاندانی نظام دیکھو, غریب ہیں, بچے زیادہ ہیں, ان میں ادب, تمیز اور مینٹل لیول بھی اچھا ہوگا اور کانفیڈنس بھی ہوگا, بہادر بھی ہوں گے. اور امیروں کے ہاں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر بچے عجیب سے, یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہے. اتنا لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, اتنا کوئی جو میں نے سنا تھا, پاٹھا کھا لو تو پھر یہ کھا لو تو پھر وہ کھا لو, وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں. برداشت ہی نہیں ہے, ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے ڈپریشن میں جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.